کل افق عالم پر ربیع الاول کا مہینہ طلوع کر جائے گا. محرم اور سفر میں امام حسین کا ذکر جو محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ ربیع الاول میں نکلتا. نتیجے والے دن سکول سجا دیے جاتے ہیں، ویسے مسجدیں سج جاتی ہیں ربیع الاول کے اندر، کیونکہ محنت کی ہے امام حسین نے اور فتح کا فیصلہ ہو گیا ربیع الاول کے مہینے میں. خدا کی قسم کائنات اگر اس فیصلہ کرنے میں جمی صاحب دشواری محسوس کر رہی ہو کہ کون جیتا اور کون ہارا، نتیجہ دیکھنے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ کافی ہے. جاؤ مسجدوں میں جا کے سن لینا، اگر یزید کے دادے کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں تو یزید جیت گیا، اور اگر حسین کے نانا کا میلاد ہو رہا ہو اور یہی وجہ روح اذاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح، کعبہ علی کا ہے عرش مولا حسین کا. اور بازار میں یزید کے کوہرام ہو گیا، خطبہ سنا تو کوفہ پریشان ہو گیا. سن کے اذان سید سجاد نے کہا سن لو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. سامعین گرامی قادر، میں آپ حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں عید میلاد النبی منانے کا حق صرف اس کو ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو. بچے کی ولادت پر بچے کو مبارک نہیں دی جاتی، اور جو ہے یہ نہیں ہے مبارک دی جاتی ہے گھر والوں کو. اب یہ بتاؤ کہ نبی آیا کس کے گھر؟ جس کے گھر آیا اس سے تعلقات ٹھیک ہے نہیں. اور مسلمان کی کتنی بدقسمتی ہے علی کو چھوڑنے کی کہ جب رسول دنیا میں آئے تو اس وقت
کسی صحابی کے باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، لہذا اس وقت ان کے پاس اسلام نہیں تھا، اور جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اس وقت یہ سقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ ولادت میں آنا نصیب ہوا، نہ جنازے میں آنا نصیب ہوا۔ پریشان ہو کہ نہیں، یہ تو آج کل یہ تو دن ہے، یہی تو وہ دن ہے جب اسلام کا منحوس ترین اجلاس سقیفے کے اندر منعقد ہو رہا تھا، اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کر جاہلوں نے اکٹھے ہو کر، ڈاکوؤں نے اکٹھے ہو کر، بدماشوں نے اکٹھے ہو کر غدیر کے مقابلے پر سقیفے کا انعقاد کر کے علی کی ولایت کی مخالفت کا آغاز کیا تھا۔ خدا کی قسم، سقیفے کے بدماشوں سے لے کر سرگودے کے ملوم تک پوری کائنات علی اور ولی اللہ کو بھونکتی رہے، علی اور ولی اللہ کے خلاف جلسے کرتی رہے، کتابیں لکھتی رہے، فتوے دیتی رہے۔ کائنات آدم و عالم میں غدیر اور سورج کا نام ہے جس کی قسمت میں اللہ نے غروب نہیں لکھا، غدیر اس روشنی کا نام ہے جسے خدا کبھی بجھنے نہیں دے گا، غدیر اللہ کا وہ چراغ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ آج پوری کائنات میں سقیفے کا بنا ہوا کوئی موجود نہیں، غدیر والا آج بھی پردے میں بیٹھا ہوا۔ دنیا میں یا علی کہنا سیکھو، آج تم بولو گے یہاں علی کی خاطر، قبر میں تم نہیں بول سکو گے تو علی بولے گا۔ سامعین کرام، مناؤ عید میلاد النبی، لیکن یہ بتاؤ کہ مبارک کسے دو؟ قبلہ میں ایک سال باغت نے یاوری کی، 3 شعبان کو میں کربلا پہنچا، پورا رستہ میری خواہش گاڑی تیز چلاؤ، میں نے 3 جوان حج صاحب، میں نے کربلا جانا، ہوٹل گیا، انگوٹھی گھڑی پرس سب ہوٹل میں رکھا، بھائی وہاں بڑا رش ہوگا، 3 شعبان ہے، آگے گیا تو زری خالی۔ اس نے کہا نجف گیا ہے، اسے سمجھ آئی وہ میرے ساتھ بولے گا، اسے سمجھ نہ آئے اس کے ساتھ زبردستی بولے گا۔ مجمع گیا ہوا ہے نجف، میں نے کہا آج 13 رجب تو نہیں، اس نے کہا 3 شعبان ہے، حسین کی مبارک حسین کو تو نہیں دینی، سلامت رہو آباد و شاد رہو، حسین کی مبارک دینی ہے مولا علی کو۔ تو ہم سارے گئے ہوئے نجف، تو 17 ربیع الاول کی مبارک کسے دو؟ ہم 12-17 کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ابھی قبلہ و کعبہ کو صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے اس نے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ کب بنتا ہے؟ کیلنڈر سے، کیلنڈر بنتا ہے سورج اور چاند سے، اور جو نبی سورج سے بھی پہلے نبی ہو، چاند سے بھی جو پہلے نبی ہو، ابھی سورج نہیں تھا نبی تھا، چاند نہیں تھا نبی تھا، جنوری فروری بنتے ہیں سورج سے، جو جنوری فروری سورج سے بنتے ہیں، محرم سفر چاند سے بنتے ہیں۔ رسول نے کہا سورج میں ہوں، علی چاند ہے، انا شمس و علی کل قمر،
میں سورج ہوں، علی چاند ہے. کتنا سمجھدار ہے مسلمان، سورج میں نہیں لڑتا، جب بھی لڑتا ہے چاند پر لڑتا ہے. مولوی اجلاس نہیں کرتے کہ سورج نکلے گا کہ نہیں. جب بھی مولوی چھت پہ چڑھتا ہے چاند کے چکر میں چڑھتا ہے، اور پہلی کے چاند پہ تو ضرور لڑائی ڈالتا ہے. آج آپ کے ہاں 30 سفر ہے، پشاور والوں نے پہلی کر دی ہے. چاند پہ نہ لڑے تو انہیں مسلمان کون کہے. لیکن لڑائی رہتی ہے پہلی دوسری تیسری تک. لیکن جب چاند 14ویں کا ہو جائے پھر کسی کا باپ بھی جھگڑا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ادھورا چاند یا 14ویں کا ہوتا نہیں ہوتا، یا 13ویں کا ہوتا ہے یا 15ویں کا ہوتا ہے. اگر ادھورا ہوگا تو یا 13ویں کا ہے یا 15ویں کا ہے. جب چاند پورا ہو جائے تو 14ویں کا ہے. پتہ چلا چاند کا جھگڑا ختم ہوتا ہے چاند کی 14 تاریخ پر. علی ہے چاند، علی ولی اللہ سے سوچ کے دشمنی کرنا. ابھی پردے میں محمد کا 14ویں کا چاند بیٹھا. جس کے دل میں علی ہے. سامعین گرامی اکرام، میلاد النبی مناؤ، لیکن اسے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ سنیے امام کا جواب سنیے. قبلہ کعبہ کے حکم کی گویا تعمیل کر رہا ہوں. محمد واسطمی صاحب عالم محمد نصیر کامل و عاجلہ دے، انہوں نے روایت آدھی پڑھی تھی، ان کے حکم میں اسے پورا کر دیتا. امام فرمانے لگے تو بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ اللہ خالق کب سے؟ بندہ چپ ہو گیا. فرمایا چاہیے بتا اللہ رازق کب سے؟ اللہ مصور کب سے ہے؟ اللہ مسجود کب سے ہے؟ بندہ چپ ہوتا گیا. اور امام نے فرمایا سن، دیکھیے زبان ہر کسی کے پاس تقریباً ہوتی ہے، لیکن سیدوں کے فضائل میں بولنا اس کی مرضی سے ہوتا ہے. آل محمد کی حمایت میں وہ بولتا ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو، ورنہ بندے باہر بولیں گے، ورنہ بندے باہر بولتے ہیں یہاں نہیں بولتے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. یہ بتاؤ اللہ خالق کب سے؟ چپ ہوا وہ. امام کا جواب سنیے. فرمایا سن، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنو. ہماری عبادتوں میں سار ہلانا نہیں ہے، ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے. ہم 14 کو خلق کر کے تو بہت چوک کو ویڈیو والے اچھا میں اللہ خالق کب سے؟ کمانا نہیں پتا. فرمایا ہم 14 کو خالق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں رزق دے کے وہ رازق بنا، ہم نے سجدہ کیا تو وہ مسجود ہوا، ہماری تصویریں بنائی تو وہ مصور بنا. اس نے کہا رہتے کہاں تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا. کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا. مانا فرق کیا ہے؟ کہا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. باقی جو وہ ہے وہ ہم ہے. کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے.
تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں. یہ جو وہ آندہ تو نوی تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. کیوں بھائی جان؟ بات صحیح ہے نا جی؟ لیکن تھوڑی سی غیرت اور بھی کر. یہ بھی پتہ کر رسول کس کے گھر سے کھاتا تھا. تو رسول کا کھاتا ہے، رسول جو عمران کے گھر سے کھاتا تھا. جس کا تو کھائے اس کے گیت گائے، اور جس کے گھر سے رسول کھائے، جس کے گھر سے رسول کھائے. نہیں جی بی بی حلیمہ نے بولا تھا. اچھا یہ بی بی حلیمہ کون تھی؟ کیا دائی تھی؟ اچھا پیشہ ور دائی، پروفیشنل، بچے لے کے پالتی تھی. اونٹنی کمزور تھی، پیچھے رہ گئی. لگ بھگ ان کی اونٹنی کی وہی نشانیاں ہیں جو ٹی بی کے مریض کی ہوتی ہیں. پسلیاں نکلی ہوئی، پتلی، سب سے پیچھے. حالانکہ اونٹ وہ جانور ہے جو ایک ہفتے کا کھانا سٹور کر لیتا ہے. گھر میں بکریاں بھی تھیں لیکن دودھ خشک ہو چکا تھا. قرآن کی قسم یہ بدن کی طاقت نہیں اٹھتی، علی کا نام لینے کے لیے اماں کی شرافت کھڑا کر دیتی ہے. اختیاری مضمون نہیں ہے علی اور ولی اللہ کہ تو علی علی کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو بھی ٹھیک ہے. یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ نے فائدہ دینا ہے، نہ محمد رسول اللہ نے. بسم اللہ. پائے والے، فرش والے، بسم اللہ. سلامت ہے. امام حسین حضرت ابو طالب کے صدقہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بکریاں تھی، دودھ نہیں تھا. کھجور تھی، پھل نہیں تھا. اونٹنی تھی، سپیڈ نہیں تھی. اللہ خیر کرے اس گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے. کبھی ملتان سے آگے گزروں نے جی قبلہ تو وہاں رہتے ہیں جی، اس ایریے میں جاؤ نا جی، درخت کی درخت کھجوروں کے 7 جاتے ہو رستے میں. یہ کیسے ہو گئے؟ محمد بن قاسم کا لشکر آیا، ان کے پاس کھجوریں تھیں. کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینکتے گئے، درخت اگتے گئے. اصلی فروٹ یہ عرب کا ہے. وہاں کنو سنگترے نہیں ہوتے کیونکہ جانور ہے وہاں پہ اونٹ. کنو پیدا ہو جائے تو اونٹ کھا جائے گا. اللہ نے جانور کے مطابق فروٹ رکھا. تاکہ اس کا بربادی کا کوئی پروگرام ہو بھی صحیح منہ نہ پہنچے. عرب کے باغوں میں اسی لیے اونٹ نہیں گھستے تھے، کھوتے گھس جاتے تھے کسی کے باغ میں. قرآن نے کہا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتابیں لدی ہوئی گدھوں کی. کل حمار، گدھے جانور بالعدل، جانوروں سے بھی بدتر. آمدن برسر مقصد. اگر میں غلط پڑھوں تو ٹوک دیں، سنا ہوا ہو تو تصدیق کر دیں. کہتے جی ان کا بچہ لیتا کوئی نہیں تھا، اس کو بچہ دیتا کوئی نہیں تھا. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ نجمی صاحب تو کو دیتا کوئی نہیں، کو گھندا کوئی نہیں. یہ بے غیرتی ہے رسول کے گھر کو غریب کہنا. تو لٹیروں کو غنی مان گیا اور جن کے ٹکڑوں میں پورا عرب بولتا تھا، جو 100 اونٹوں کی خیرات کرتے تھے، جن کے گھر سے پورا عرب کھاتا تھا، اور تو غریب ثابت کرنے میں تلا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. جسے اللہ غنی کہے
اسے مولوی غریب کہتا ہے۔ اللہ نے نبی کو غنی کہا، یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ الٹ کرو جی، رسول بڑے غریب تھے۔ اچھا پھر آخر کیا ہوا؟ بچہ آ گیا حلیمہ کے پاس، اونٹنی موٹی ہو گئی، سپیڈ اس کی تیز ہو گئی، اونٹنی کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے۔ زبان سے بولنا جسے زبان اللہ جاتا ہے۔ اونٹنی کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی میں۔ اونٹنی کو معلوم ہو گیا قبلہ نگاہ حسین کہ یہ نبی، اور جو خود نبی تھا جس کے لیے اونٹنی موٹی ہوئی تھی اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ نبی میں۔ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور بھی کئی خشک چیزیں تر ہو گئی، کھجور کے درخت پہ کھجوریں ہو گئی۔ امام حسین کی قسم، سارے سنی علماء نے اس بات کو تسلیم کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اونٹنی موٹی ہو گئی، بکریوں کا دودھ اتر آیا، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی۔ کہتا کیا ہے ملا؟ حلیمہ نے رسول کو پالا تھا، وہ اس کمزور اونٹنی والی نے پالا تھا، سوکھے درخت والوں نے پالا تھا، جس کی بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس نے پالا تھا۔ میرا محمد آیا، اونٹنی موٹی ہو گئی، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ پھر غیرت کر کے جملہ تبدیل کر، حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے حلیمہ کو پالا۔ ہم تعویذ باندھتے ہیں لمبی زندگی کی خاطر۔ حسن نے تعویذ باندھا موت کی اجازت کی خاطر۔ دو کے دو جملے تبرکن، خدا بانیان مجلس کو بی بی فاطمہ کو زہرا کا اس عزاداری کا بہترین اجر عطا کرے۔ اس دروازے پر حاضر ہونے والے ہر مومن کو خدا یقیناً سواری کا ثواب دیتا ہے۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہی سے۔ امام رضا فرماتے ہیں، اے ابن شبیب، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، پھر توجہ سے سننا، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ پہنچ جانا شرط نہیں، حاج صاحب لوگ خالی شوق، قبر حسین کی زیارت کا شوق۔ تعویذ لکھا حفاظت کے لیے نہیں، عمر دراز کے لیے نہیں، مرنے کی اجازت کی خاطر۔ یتیم کا خیال رکھو، اپنے بہن بھائیوں کی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اپنے ہمسایوں میں۔ خبردار یتیم سے غافل نہ ہونا۔ تمہارے نبی کی وصیت ہے کہ تم سے یتیم کے حق کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس نے وصیت کی تھی اسی کی یتیمہ دربار سے خالی لوٹائی گئی۔ 28 سفر کو تم نے رسول کی شہادت منائی ہے نا، تو انہی دنوں میں کسی دن گئی ہوگی زہرا حق مانگنے کے لیے۔ عزاداران امام مظلوم، گفتگو تمام ہو گئی، صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام، 10 سال حسن کے یتیم کو حسین نے اتنے پیار سے پالا کہ قاسم کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آئی ہوتی تو تعویذ کھولتا، نہ کوئی مشکل پیش آنے دی حسین نے، نہ قاسم نے تعویذ کھولا۔ یہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن جو آذان سے شروع ہوا علی اکبر کی اور شبیر کی نماز میں ختم ہو گیا۔ جوانی سے شروع ہوا ضعیفی پہ ختم ہو گیا۔
اس دن مشکل پیش آ گئی قاسم کو، حسین مرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک فکر اور کہتا ہوں، کوئی بولے یا نہ بولے، قبلہ علامہ نگاہ حسین صاحب قبلہ، جھنوی صاحب قبلہ، میں آپ دونوں حضرات سے، سادات عظام سے اس فکر پر توجہ کی، دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ کیوں نہیں بھیجا اتنی دیر قاسم کو حسین نے؟ حسین کے لیے قاسم کو موت کی اجازت دینا بالکل اتنا مشکل تھا جیسے ابو طالب محمد کو مرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ ہے، رسول بھتیجا تھا، ابو طالب چچا تھا، یہاں قاسم بھتیجا تھا، حسین چچا تھا۔ رو رو کے کہتے تجھے کیسے بھیجوں، تیرے جانے سے میرے دو گھر برباد ہوتے ہیں، ایک میرے بھائی کی نشانی ہے تو، دوسرا میری کبرا کا سہاگ ہے۔ عباس نے شاگرد کو سوار کرایا، قاتل روایت کرتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے 13 سال کا 14ویں کا چاند برآمد ہوا۔ اس فکر پہ رونا نہ آئے، نظریں جھکا لینا، جو قاتل کو 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، اللہ جانے اپنی ماں کو کتنا حسین لگتا ہوگا۔ شہید مرشد نقوی کے خدا درجات بلند کرے، سید زادے کا مقتل میں بڑا معتبر ترین فکرہ ہے، فرماتے تھے زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا، شبیر کے سینے پہ جلال آیا، غریب نے ذوالفقار میں ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہا عباس میں یتیم بھتیجے کا انتقام لوں گا، عباس تو ادھر سے حملہ کر، میں ادھر سے حملہ کروں گا۔ جس نے قاسم کو برچھی ماری تھی، اس کے بازو کو کاٹا حسین نے، وہ بغیرت چیختا ہوا نکلا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ادھر دستے نے حملہ کیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، بھگدڑ سے رن میں خون سے زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش ٹاپوں سے پامال ہو گئی، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنسنے لگے۔ مقتل کا فکرہ ہے، کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی، ماتم کرتا سینہ پیارا رکھے کرو، تم نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ غیر کو تو پتہ ہی نہیں کس رنگ میں اجڑا ہے گھر شبیر کا۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی جاتی تھی، صبح سے گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی ہائے میرا سحر والا، ہائے میرا قاسم۔ اور ادھر سے حسین پہنچے۔ علامہ مجلسی علامہ ابو نے غریب کے 3 فکرے لکھے ہیں، تیسرے فکرے پہ میں قبلہ کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، عزاداران امام مظلوم۔ پہلا فکرہ حسین نے فرمایا قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے، پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا، مقبولیت کا وقت ہے، جھولیاں پھیلا دو۔ ایک لائن میں نے پڑھ لی ہے، 2 لائنیں میں نے اور پڑھی۔ قبلہ شہزادی کونین آپ کے قلم کلام میں اور تاثیر ہوئے۔ پہلی آواز ہے قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے، آواز دو، کوئی جواب نہیں گیا۔ غریب نے دوسرا فکرہ کہا قاسم میں بوڑھا ہو